واجب الاحترام حاضرین محفل، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، اج دی اے پروقار تقریب اس بستی، اس علاقے دے، اس دینی درسگاہ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ بہت بڑی خوشی دی بات ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر میرے چند بھراواں چند نوجواناں اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس پسماندہ علاقے اور پسماندہ ترین بستی کے اندر اللہ دے قرآن دی خدمت دی سعادت اللہ نے انہوں نے بخشیے، ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے کہ ساری امتاں وچوں اے میری آخری امت ساری امتاں نالوں بہترین امت ہے، خیر الامم ہے۔ اور پھر اس خیر امت وچوں سب تو بہترین امتی اللہ دے پیغمبر دی زبان مبارک دی روح نال وہ ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے یا پڑھتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے بھی اس کتاب مقدس دے نال لو لگائی، تعلق اپنا مضبوط کیتا، ربط بڑھایا، اللہ دیہاں وہ بڑا اچھی شان والا ہوگا۔ مختصراً الفاظ، چونکہ وقت نہیں، اپنے مدرسے دا بھی پروگرام ہے بچیاں دے اندر، ختم مشکات ہے، اور اس وقت بھی اتھاں حضرت مولانا ستار صاحب تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کا بیان شروع ہے بچیاں دے اندر۔ اے قرآن بڑی مبارک کتاب ہے، اور دینی مدارس جنہیں اسلام دے قلعے قرآن پڑھن پڑھاون دے مکاتب، اے ملک پاکستان کی بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پاکستان دنیاوی تعلیم دے لحاظ دے نال 137ویں نمبر پہ پوری دنیا کی، پورے دنیا دے اندر چوٹی دے ایسی یونیورسٹیاں جڑیاں معیاری تعلیم مہیا کر رہی ہیں، انہوں دا تعلیمی معیار بلند ہوئے، شاید پاکستان کی کوئی یونیورسٹی دے اندر حصہ نہیں سکتی ہوئے۔ 137واں نمبر، اور الحمدللہ دنیاوی تعلیم دا 137واں نمبر پاکستان دا، تے قرآن و حدیث دینی تعلیم دے اندر پوری دنیا دے وچ پاکستان دا پہلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی سارا جڑا وفاق مدارس، سارے مدارس دا جڑا بورڈ ہے، امتحانی بورڈ، اس دے وچ صرف حفظ دے طلباء 78,700 تو زیادہ اس سال امتحان دے رہے ہیں۔ 78,700 تو زیادہ۔ آج تو 2-3 سال پہلے
پوری اسلامی دنیا اکٹھی تھی جدہ دے اندر، موازنہ کیتا گیا، مقابلہ کیتا گیا کہ سب تو زیادہ حفاظ کیڑا اسلامی ملک تیار کر کے امت دے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اس موازنے کے اندر الحمدللہ پاکستان ہی ہے پوری اسلامی دنیا دے اندر، اسلامی ورلڈ دے اندر، جس نے سب تو زیادہ حفاظ تیار کر کے امت دے حوالے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیتی برکات ہے، کستے فیوزات ہیں، انہیں دینی مدارس ہیں، انہیں دینی ادارہ دے فیوزات ہیں۔ اور یہ ملک واسطے اعزاز ہے کہ پوری اسلامی دنیا دے وچوں سب تو زیادہ حفاظ کرندہ اعزاز تے انعام پاکستان میں۔ اعتراض بھی دینی مدارس کا، شکنجہ بھی کسا ویندے دینی مدارس کا، ہر حکومت کے اندر تنگ بھی کیتا ویندے دینی مدارس نے۔ الحمدللہ امت نے جڑی ذمہ داری دینی مدارس دے حوالے کی تھی وہ دے اندر کوئی کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی مثال ہے، ایک مثال سنو۔ دینی مدارس برے صغیر سے وہ علماء دینی مدارس نے تیار کر کے دیتے ہیں جس کا مقابلہ دینی میدان کے اندر پوری دنیا دا لوگ نہیں کر سکتے۔ مصر اسلامی ملک ہے، عربی ملک ہے، علماء ایک مسئلے دے اندر حیران و پریشان ہیں، مسئلہ حل پہ دی تھیندہ کہنے کل مصری علماء دے جنہیں عربی زمان سمجھیں دیں، کتابیں عربی، قرآن عربی، حدیثی عربی دے اندر انہاں اہل لغت نے کوئی مسئلہ حل کران کوشش کیتی ہے، نہیں کر سکے۔ انہاں اپنا ایک وفد بھیجے، کاسٹ بھیجے دہلی دے اندر، اور وفد آکے پوچھ دے بے ایسا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ملنے۔ لوگ آنکھا وہ جنہیں سامنے جنہیں سبزی دی دکان ہے، سبزی دی دکان پہ ایک بندہ کھڑے بڑا سادہ لباس پاکے، اس دے ہاتھ کے اندر ایک تھیلا بھی ہے، سبزی کے اندر بھی ہے، وہ مفتی کفایت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کی ہوتے مصر جو آیا، مصر دے علماء کو مسئلہ حل نہیں ہویا، تھوارے کو لے مسئلے دے حل تلاش کرنے واسطے آیا۔ مفتی صاحب فرمائنے چلو میں سبزی گھن گنا گھر چلتے ہیں تو باہر کی حل کرے سے مسئلہ۔ دکاندار کہتے ہیں کہ آگ کو سبزی دیوان لگی، سنو کہ برے صغیر سے مدارس نے کیے جائے ہیرے پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دکاندار مصروف تھی گئے اور کہا کہ سبزی دیوان دے اندر سنو توجہ، مفتی صاحب آجن ذرا وہ کاغذ لکھا نا جس تے سوال لکھی ہوئے کیڑا مسئلہ تک نہیں بھی آندہ مصر دے علماء اتنا لمبا سفر کر کے مصر چل کے ہندوستان سے دہلی دے اندر آئے، اس برقع پیش کریں دے مفتی صاحب چند منٹن دے اندر سوال پڑھ دیں، توجہ کرائے سوال پڑھ کے سبزی علی دکان پہ کھڑے کھڑے ہوتا جواب حل کر کے جواب لکھ کے مصر کے سبحان اللہ۔ مداری سے ذمہ داری ہے تھانو امام حوالے کرنا، مؤذن حوالے کرنا، مفتی حوالے کرنا۔ اگر اس نے اندر مدارس میں کوئی کمی کوتاہی کی تھی تو تام مدارس مجرے میں اعتراض کرنا کہ مدرسے دا پڑھا ہوا ڈاکٹر کیوں نہیں بندا، وکیل کیوں نہیں بندا۔ اگر میں سوال کرا میڈیکل کالج جو لا دا سٹوڈنٹ کیوں نہیں پڑھ سکتا، میڈیکل کالج جو میڈیکل دے ادارے جو وکیل کیوں نہیں پیدا تھیندا، جج کیوں نہیں پیدا تھیندا، لا دے کالج جو ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا تھیندا، میں بھی تو اعتراض کر سکتا۔ بھائیو مدارس کی ذمہ داری علماء دینی امور کے اندر ماہر بندے پیدا کر کے دیونا، مؤذن مدرس تے مفتی حوالے کرنا۔ اگر اس کے اندر کمی ہے تو مدارس مدرے میں ہے بھائی، اس کے اندر کوئی کمی الحمدللہ اس کے اندر کمی نہ آتی۔ انہاں دی قدر کی کرو، اساں بھی انہاں مدارس دے پڑھے لکھے نو حقارت دی نظر نہ دے۔ یہ دیکھنے دے اے مولوی کما مسیح توڑے،
یاد ہے کہ نہ تھوڑی اپنے دماغوں سوچا کرو کہ یہ لوگ کتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ مساجد اور مدارس نہ ہوں دے اج مؤذن تو نہ ملتا, مسلح دکھڑا کوئی نہ ہوں گا, تھوڑا نکاح تے جنازہ پڑھاونا نہ ملتا. اور اس ملک کے اندر کچھ اسلامی تہذیب کی کچھ رمق نظر آتی پئی ہے. ساری مشرقی تہذیب کوئی شرم و حیا اگر باقی ہے تو اللہ کی قسم ہے نہ مسجد اور مدرسے گجر, ورنہ لوگ کا اس ملک کے اندر بھی مادر پدر آزاد معاشرہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. 8 مارچ کو کہتی ہے تھارے سامنے نہیں, کچھ عرصے تو عورتوں کی سڑکوں سے نکل دی ہیں, میرا جسم میری مرضی ہوں کہ نہیں ہوں ایسا, میرا جسم میری مرضی, نہ جسم تیرا ہے نہ اس پر مرضی تیری, جسم بھی اللہ کا دیا ہوا, اس پر حکم اور مرضی کی چلے گی تو. اور دوستو دکھ نہ لاکھنا پڑتا ہے, اس دفعہ تا حد نہیں پاس بڑھتے ہیں اور قطبے اٹھائے ہوئے ہیں, ہم لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, عمران بھی سن لے, اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے, اولیاء بھی سن لے, ہم لے کے رہیں گے آزادی. کون سی آزادی جو ابھی نہیں ملی, جس کے لیے توبہ دو ہو رہی ہے. اور ایسا خطبہ بھی نظر آیا کہ اس دے الفاظ میری جرت نہیں کہ میں ذکر کروں. ایسا خطبہ, ایسی تحریر جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی. ایسا کی کر رہے ہیں اسلام نے تو عورت کو اتنی حقوق دیتے ہیں کہ کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ, کوئی مذہب اتنی حقوق نہیں دے سکتے. اسلام آمن تو پہلے عورت کو جیون دا حق نہیں ہوتا. زمانہ جاہلیت دے اندر اسلام آمن تو پہلے, اعلان نبوت تو پہلے جیندے گھر دھی پیدا تھی کو رہا تو اس نے زندہ گڑا کھود کے دفن کر دینے والے ہیں. اسلام نے جیون دا حق ادا کیا. اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیتا. اسلام دا پیغمبر اعلان کر کے آخر ہے او میری امت کے لوگوں سن دینا, یہ میرے امتی نے 2 دھیاں دی پرورش کی تھی. جس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں, انہوں نے بیٹی دا صحیح نہ رکھا, پھر صحیح طریقے نال ان کی تربیت کی تھی, پھر ان کا گھر بسا چھوڑا. اللہ دے پیغمبر ایک 2 انگلیاں ملا کے آکھ دیں, توجہ کرائے, ایک 2 انگلیاں ملا کے میرا پیغمبر آکھ دے, او میرا امتی اگر تو نے 2 دھیاں دی پرورش کی تھی تو میں ضامن بانیا کہ قیامت علیہ دہاڑے میدان معاشر دے اندر میں اور تو ایویں اکٹھے ہو سنی میں 2 انگلیاں. ایسا دھی تو لکھ رہے ہیں, دھی پیدا تھی نہیں سارے مولا ہے. دھیاں تی پتر لیون تو اللہ دے اختیار ہے, ادھی مرضی ہے, دھی دے دے بے پتر دے دے بے, ادھی مرضی آوے نہ دھی دے بے نا. یَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میرے اللہ دی مرضیاں میں دھیاں دی چھوڑے, پترانی نعمت کل محروم چ رکھے. میرے مولا دی مرضیاں میں
دھی علی رحمت عطا کر چھوڑے تے بیٹے ادھی مرضیاں میں بیٹے عطا کرے تے دھی علی رحمت کل معروم چ رکھے او جو زوے جو ہم ذکران و اناسا میرے رب دے مرضیاں میں دھیاں بھی دے چھوڑے پتر بھی وَيَجَعْلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اے اُدھے اختیار دے اندر اس دی بادشاہ تے اُدھا حکم چل دے نہ دھیاں دے وے تے نہ پتر دے وے پانچ بڑا چھوڑے لوگوں اگر دیوان تے آوے تا انہاں دے گھر دے اندر دھیاں تے پتران دی قطارہ لا چھوڑے جنہیں ادھے وجود دے بھی قائل نہیں ہوندے تے اگر نہ دیوان تے آوے اپنے محبوب پیغمبر دی محبوبہ محبوب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جھولی اولاد دی نعمت تے رحمت دے کل معروم رکھے ادھے کل پچھن والا کوئی نہیں دھی اللہ دی رحمت ہوندی ہے یہ مقام نہیں کہ دھی دی پرورش دی وجہ تو دھی دی تربیت دی وجہ تو دھی دے باپ نو پیغمبر دا قربیہ ملتا ہے پیغمبر دا ساتھیہ ملتا ہے دھی ہے تا یہ عظمت ہے بہن ہے تا بھرانو بہن کی عزت و آبرو کا اسلام نے محافظ کھڑا چھوڑا ہے اور اگر پھر بیوی بڑھئے تو اسلام نے بیوی نو شوہر دے گھر دی ملکہ دا مقام دا کی اسلام میں حقوق نہیں دیتے اساتیں نہیں برابری دے حقوق ملنے لڑائی جی میں مرد سارے جاڑ دھوکتے سردی دے اندر سردیاں دے راتیاں دے اندر کمائیں دے عورت ہی کما گئے یہ برابری دے یہ نہیں کریں اور اپنے علاقے دی گل کروں نراز نہ تھوائے کم بھی تاسا ہی کونے چھوڑی وجہ نا اسا ملک صاحب بن کے چٹا سوٹ لا کے چونک پہ واسوں گب شب لفظوں تے گھال آسیں مانج پہ کھا کھا کرے نہیں کریں کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا کہ ایسا اس نے کھیتی باڑی کے اندر اسے مشغول کر دیتا ہے اس نے رونق کے محفل بنا چھوڑے اور اگر عورت ماں ہے تو اللہ دے پیغمبر نے آکھے الجنت تحت اقدام الامہات لوگو اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں دے قدمہ دے وچ مل سی اسلام نے مقام نہیں تھا عورت نے اس عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر عزت و آبرو کی محفوظ رکھنے واسطے اللہ نے کچھ اصول و ضوابط بنائے کچھ قانون بنا کے پیغمبر دے واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے کوئی بلا عمل کرے تو معاذ اللہ فتوے لگ دن کی تو دقیانوسی ہے آج دے دور دی بادشاہ آج دے دور دے تقاضے ہو رہے ہیں یہ پہلے دور دے ہوں یہاں معاذ اللہ اتھاں اجرائی نا میرا جسم میری مرضی دا جلوس ہے اس اینکر ایک سوال کیتا ہے کہتے تو سنو سی اینکر سوال کیتا ہے کہ اسلام نے تا عورت کو پردے دا حکم نہیں دیتا وہ اگو بے حیاء عورت آتی ہے تو امہات المومنین صحابہ کرام دیا گھر والیاں یہ پاک عورتاں انہوں اللہ نے حکم دیتا ہے اینکر آکے تسا نپاک کو مطلب پاک بنو یہ دی گل پڑھ دیا اللہ اللہ سنو فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء
اللہ فرمائے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اللہ نے عورتوں خطاب کر کے آکھا اے میری امت دیاں بیٹیاں، میری امت دی ماں، میری امت دیاں بہناں، کرنا فی بیوتکم، گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جہالت زمانے دی طرح جس طرح اسلام تو پہلے عورت اپنے آپ گھر دے اندر نہیں تھے رہندی، باہر نکل کے اپنی زیب و زینت دا بناؤ سنگار کر کے گھر دی چاردیواری تو باہر نکل دی آئی، ہن تساں اسلام تے آقام دی پابند ہو گئی ہو، میری امتیاں ماواں بہناں بیٹیاں، ہن تھانو گھر دے اندر رہن دا حکم ہے، باہر نکلن دی اجازت کوئی نہیں۔ اساں آدھیں کہ اس دورے کوئی مسئلہ تھی سمجھ ہے، اس دورے کی پردے ہو سکتے ہیں بادشاہ، میں انہا گناہگار کرنا سمجھا ہے، وہ آدھیں بھائی شادی دے اندر بھی کوئی پردہ ہوندہ ہے، شادی دے اندر تا زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہجوم زیادہ ہونا ہے، رش زیادہ ہونا ہے، اپنے گھر دے مردوں کے علاوہ دوسرے مرد بھی ہونے نا، پیاسا پکائی بدے ہیں، شادی دے اندر بھی کوئی پردہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا تا ہے جب دل دے اندر محبت رسول بھی ہوئے، محبت خدا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن عملی زندگی دے اندر بھی انسان دا یقین ہوئے کہ میری ہر حرکت، میری ہر سکون، میری ہر ادا دا حساب و کتاب ہون والا ہے، پھر جزا و سزا ہونی ہے۔ اگر یہ یقین ہوئے تو پھر پردہ کیا بڑے اوکھے کے کام میں ہو سکتا ہے۔ اساں پکائی بندے ہیں بھئی دیر کو کوئی پردہ ہوندہ ہے، یہ گلن لمی ہیں نمی ہیں ان پر بس، لیکن ضرورت ہے۔ بھائیو، نوجوان بالغہ عورت نو ہر اس مرد کو پردہ کرنا ایویں آر فرض ہے جی میں نماز فرض ہے، جنہیں ہوتے غیر محرم غیر محرم انہاں رشتہ داراں نو آکھا ویندا ہے جنہاں دے نال زندگی دے کئی موڑ تے نکاح ہو سکتا ہوئے، تے محرم انہاں رشتہ داراں نو آکھا ویندا ہے جن دے نال زندگی دے کئی لمحے دے اندر بھی نکاح، چاچے، بھائیے، باپے، بیٹے، اے محرم، پتریر، غیر محرم، ملویر، پھوپھیر، دیر، یہ سارے غیر محرم ہیں۔ تے اساں نے انہاں کل پردہ ہوندے، حدیث سنو،
اللہ نے فرمایا الحمر موت، الحمر موت، دیر تا موت ہے، دیر دے کل تا ایویں یار خوف کرنا چاہیے جی میں بندہ موت دے کل درد ہے، زیادہ ضرورت ہے پردہ کرنی نہ دے کل، خیر اللہ توفیق دے وے۔ اگے اللہ نے فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پہلا حکم ہے کہ بلا ضرورت گھر دی چار دیواری کل باہر نہ نکلیاں کرو، پھر اگر ضرورت پہ بات آتا کوئی حاجت آویں دیئے نکلنا بھی تھوندے تو وقت پردہ کر کے نکلیاں کرو۔ چونکہ حضرت صاحب تشریف لے آئے مقام صحابت بھی چند جملے آخر کا ارادہ تہائی، چونکہ پہلا مہینہ رجب گزرے اور 22 رجب نو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات تھی، اور ایک وہ صحابی ہے جس دے واسطے اللہ دے پیغمبر نے کئی دعاواں کی دیا، اللہم علمہ ومکنہ فی البلاد، اللہ معاویہ نے علم بھی عطا کر ومکنہ فی البلاد۔ اگلی گل کرنا چاہو اللہ معاویہ نو علم بھی بے مثال عطا کرتے، معاویہ نو حکومت بھی بے مثال عطا کر۔ سوال ہے کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کہنے واسطے کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اپنے صحابی تے ساتھی واسطے کس دی دعا کر رہے ہیں؟ علم دی دعا ہے تے حکومت دی سیاست تفسیر کرنے مولوی آندہ کی حکام میں سیاست کرنے کہ نہیں کرنے وہ کرنے ہیں نا یار مولوی آندہ کی حکام میں سیاست مولوی مسیح تے مدرسے سنبھالے تب اس حدیث تک یہ جواب ہوتی کہ اللہ دے پیغمبر تا اپنے صحابی واسطے حکومت ملنا دی دعا پہ کرے نہیں، توجہ کی دی کرو، ذرا سوچا کرو، انہیں بہ کے انہیں تبصرے نہ کی دے کرو بغیر سوچ سمجھ دے۔ یہ انگریز دا پڑھا ہوا سبق ہے، اس تو پہلے انگریز آمن تو پہلے سارے بڑے صغیر دے اندر بھی حکمران ہوئے ہونے ہیں میرے مولوی تے عالم ہوئے ہیں۔ تو انگریز نے آکے جدائی کری تھی بے مذہب الگ چیز ہے سیاست الگ چیز ہے، کئی مثال ہے۔ اچھا اے دسو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مندے ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی المرتضیٰ ہو، خلیفہ کہنو آدھے وہ کیا کریں دے آنے؟ خلافت کریں دے آنے، حکومت چلیں دے آنے، سیاست کریں دے آنے۔ سیاست مولوی ہیں تک حکم میں سیاست آدھے کہ نہیں آدھے؟ مولوی الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز۔ اللہ دی قسم لوگو، اللہ دی ذات دا شکر کرو کہ تھوڑے اس ملک کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام قید جمعیت حضرت مولا فضل الرحمان کے چند ممبران اسمبلیاں کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ سیاسی قوت نہ ہوگی تو یہ مسجد کے اندر قاری صاحب باہر کے نہ پڑھنے دے بیٹھو گیا، مدرسے کے اندر مولوی صاحب کتاب نہ پڑھنے دے بیٹھو گیا، اور تساں بھی اپنی ذالیاں تے حکمران نہ بڑھے ودے ہو۔ پچھلے دور دے اندر تھوڑی پنجاب اسمبلی دے اندر ایک بل آئے حقوق نسواں دے نال بل، وہ دے اندر کیا ہی پتہ ہے؟ وہ دے اندر ایک شکائی کہ اگر نوجوان عورت
گھر رات دی تاریکی دے اندر بہ رہیے دیر نال گھر آئیے بھائی دی باپ دی خامد دی جرت نہیں کہ اس کو پوچھے بیٹی میری بیوی میری بہن لیٹ کیوں آئی اگر پوچھے حاجہ تا قابل قریب جرم آئی سویرے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو یہ بیلہ ہے باقاعدہ اور قید جمعیت حضرت مولانا فرمان صاحب کی جرت رندانہ نے کم کیتا ہے اور للکار کیا کہے خبردار یہ قانون اسم پاکستان اچ پاس نتھی وانے سے تے اسم بہن کے تفسیری کرنے بیٹھے ہوئے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہ سے پیغمبر نے حکومت دی دعا کی اور بے مثال حکومت کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی حکومت کہ حضرت حسن و حسین بھی خود حد پہ بیعت کر رہے ہیں کیوں نہ بیعت کرے نا اسلام گھن آون تو پہلے بھی معاویہ تلوار جا کے مسلمانہ دے خلاف لڑن واسطے کفار دے نال کہیں جنگ شریف حال اسلام نہیں گھنا ہے اس تو پہلے بھی مسلمانہ دے خلاف معاویہ تلوار چاہ کے کیوں آ گیا اللہ نے معاویہ دے حق مسلمانہ دے خلاف تلوار چاہ کے لڑن واسطے نہ بڑھائے معاویہ دے حق اللہ نے اس واسطے بڑھائے کہ وہ اللہ دی کتاب واحد دی کتابت کرے اللہ دی کتاب لکھے واحد یہ کتابت واحد کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالی منبر موجود ہے حضرت حسن تشریف فرمائے حضرت حسین تشریف فرمائے معاویہ بھی تلے تشریف فرمائے حضرت حسن آجن معاویہ منبر پہ بیٹھو معاویہ آدم نہیں تو سنبھاؤ حضرت کہ نہیں تم بیٹھو اور حسن نے معاویہ کو منبر پہ بٹھایا پھر حسن کھڑے ہوئے کہتے ہیں معاویہ ہاتھ آگے کرو معاویہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور علی کا بیٹا حسن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اسی پہ بس نہیں حضرت حسن کہتے ہیں حسین قوم فبائے حسین کھڑے ہو جاؤ اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو معاویہ میرا بھی امام ہے معاویہ تیرا بھی امام ہے اسی پہ بس نہیں کی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا جرنیل موجود ہے اس کو کہتے ہیں قومیہ قیس قومیہ قیس فوجی ہو لیکن ذرا کھڑے ہو جاؤ قومیہ قیس میری فوج کے جرنیل ہو میرا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ فبعدی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت حضرت حسن بھی بیعت کر رہے ہیں حضرت حسین بھی بیعت کر رہے ہیں اور آپ کی فوج کے جرنیل قیس بھی بیعت کر رہے ہیں یہ وہ معاویہ ہے اور ہم اپنی محفلوں میں ہمارے سنی بھائی بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں دعا ہے اللہ ہمیں توفیق سے